وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھ لیجئے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ادب سے لیا جب بھی نام محمد ادب سے لیا جب بھی نام محمد دیا مجھ کو ساقی نے جام محمد ادب سے لیا جب بھی نام محمد ادب سے لیا جب بھی نام محمد دیا مجھ کو ساقی نے جام محمد ادب سے لیا جب بھی نام محمد اور بہت خوبصورت شعر آپ کی ساتھوں کی نظر کروں گا تمام احباب کی توجہ چاہوں گا بہت خوبصورت شعر محبت سے ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ سمجھنے سے ہے میرا ادراک کا 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 خدا جانتا ہے مقام محمد خدا جانتا ہے مقام محمد سمجھنے سے ہے میرا ادراک کا سمجھنے سے ہے میرا ادراک کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد صاحب ہماری بلند کی زینت بنے ہیں میں اپنی جانب سے اور بٹ فیملی میلاد کمیٹی کی جانب سے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت محترم نیازم کہ آپ تمام احباب کے علم ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان محفل جشن میلاد مصطفیٰ بٹ فیملی میلاد کمیٹی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے جناب حاجی نثار احمد بٹ صاحب حاجی فیاض بٹ صاحب حاجی بشیر بٹ صاحب حاجی مجید بٹ صاحب حاجی رحیم بٹ صاحب کی جانب سے میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں استاد محترم عظیم ناظم و شاعر
فخر پاکستان جناب سید عابد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جناب سید وسیم حسین شاہ صاحب کا بھی تمام احباب تشریف لائے۔ بہت خوبصورت کلام عابد سید عابد صاحب کا آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا تھا۔ سمجھنے سے ہے میرا ادراک قاصر، سمجھنے سے ہے میرا ادراک قاصر، سمجھنے سے ہے میرا ادراک قاصر، خدا جانتا ہے مقام محمد، ادب سے لیا جب بھی نام محمد، اور اس بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، لیکن عابد سید عابد صاحب اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی جب حرم میں حاضری ہوئی تو وہاں ان کے لبوں میں کیا دعا تھی؟ حرم میں لبوں پر یہی ایک دعا تھی، 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 حرم میں لبوں پہ یہی ایک دعا تھی۔ کیا دعا تھی؟ ہر ایک کی دل کی ترجمانی کی ہے، ہر ایک کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ حرم میں لبوں پر یہی ایک دعا تھی، حرم میں لبوں پر یہی ایک دعا تھی، حرم میں لبوں پر یہی ایک دعا تھی، خدا بخش دے بس بنام محمد، خدا بخش دے بس بنام محمد، ادب سے لیا جب بھی نام محمد۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے، سارے اشعار کی بہت خوبصورت ہے، مقطع پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہی پاک لوگوں کا شیوا ہے عابد، 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 زبان پر مسلسل ہے نام محمد، زبان پر مسلسل ہے نام محمد، ادب سے لیا جب بھی نام محمد، دیا مجھ کو ساقی نے جام محمد، ادب سے لیا جب بھی نام محمد۔ حضرت محترم وقت انتہائی مختصر ہے، اور یہ کلام سنانے کے بعد میرے خیال میں اب حضرت تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ کلام ہی ان کی پہچان ہے، ان کا تعارف ہے۔
اب میں ملک پاکستان کا ایک عظیم نعت گو شاعر جن کو حکومت پاکستان کی طرف سے اردو نعت میں سند امتیاز سے بھی نوازا گیا، جناب استاد محترم عابد سعید عابد صاحب کو تشریف، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے بھی ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں اور اپنا کلام بھی ہماری سماعتوں کی نظر کریں، اپنے کلام سے بھی ہمیں فیضیاب کریں۔ جناب استاد محترم عابد سعید عابد صاحب، ایک پرزور نعرے سے ان کا استقبال کیجئے گا۔ اس نعرے سے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں استاد محترم کی کتنی قدر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب عابد سعید عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات عالی قدر، برکتوں والا مقدس مہینہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یہ اس مہینے کا اختتام بھی ہے اور اب محفل میں ذکر خیر الانام بھی ہے۔ اللہ پاک کے عظیم فخر کائنات کے میلاد کے حوالے سے باٹ میلاد کمیٹی نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اہتمام ہے۔ آسمان والوں سے پوچھیں اور محبوب رحمان سے پوچھیں، یزدان سے پوچھیں تو اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں گفتگو کروں گا، معمولی سی خطاب نہیں کروں گا کہ خطیب نکتہ داں میرے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ خطاب ان کا ہوگا اور ایک نعت پیش کروں گا کہ اس مہینے کی یہ آخری حاضری ہوگی آپ کی اور میری۔ یہ میلاد کمیٹی کا جو انعقاد ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو صوفیاء کی ایک بات بتا دوں۔ یہ کمیٹی انہوں نے نہیں بنائی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کمیٹی بنی ہے تو یہ شکر ادا کریں۔ یہ کمیٹی رحمان نے بنائی ہے۔ اس کے نقوشے دل نواز انگلینڈ میں بھی ہیں اور اس کے ستارے یہاں بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آسمان عقیدت کے ستاروں نے بنائی ہے، میخانہ محبت کے میخانوں نے بنائی ہے۔ تو میں اس اعتبار سے اس کمیٹی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور صوفیاء نے کیا کہا، اور یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس محفل میں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ عدیم الفرصت ہیں، لیکن رحمان کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے۔ حضرت امام غزالی اور دوسرے صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ جو اللہ پاک جب کسی مخلوق میں سے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، کسی جماعت سے خوش ہوتا ہے، کسی فرد واحد سے خوش ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے ہم اللہ سے خوش ہیں، ہم رسول سے بھی خوش ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ رحمان اور محبوب الرحمان دونوں ہستیاں ہم سے خوش ہیں؟ صوفیاء نے لکھا کہ اللہ پاک ایسے لوگوں سے جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، وہ ان جماعتوں پر، ان لوگوں پر شفقت کرنے لگ جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کہاں انگلینڈ میں بنی، کہاں اس کی شاپ یہاں بنی، اور یہ زیب و زینت، یہ اشتیاق، یہ خمار، یہ معنویت کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ تو اللہ پاک کے یہ گنے چنے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ عظیم
نعمت سے نوازا ہے۔ میں نے کہا کہ میں خطیب نقطہ داں کی باتیں سننے کے لیے خود بھی آیا ہوں، لیکن چونکہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ یہ دو مختصر سی حدیثیں، ان کی جو مقصدیت ہے وہ اس کمیٹی کے وجود میں مجھے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک نے، آپ حیران ہوں گے سن کے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کیا مثالیں پیش کرتا ہے، اور اس رسول کے علم کے بارے میں کہ جنہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا، ایک حالانکہ اربوں کروڑوں میں ایک بنایا ہے، اور وہ کیسا بنایا ہے؟ اس کا آدھا جسم برف سے بنا ہوا ہے اور اوپر والا حصہ آدھا جسم اس کا آگ سے بنا ہوا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس مقصدیت کو وہ خود جانتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا وہ دونوں آگ اور پانی ہیں، ان کی آپس میں محبت بہت زیادہ ہے، بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ جب سے تخلیق ہوئے اب تک اور روز حشر تک حضور نے فرمایا کہتا کیا ہے؟ سنو آپ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ کیسے ہونے چاہیے، حضور کی امت کے لوگ کیسے ہونے چاہیے۔ جب حشر کے روز جنتیوں کی کہ لکھا ہے تفسیروں میں 120 صفحے ہوں گی ٹوٹل، وہ کتنی لمبی ہوگی اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں بتا سکتا۔ اور امتیاز دیکھیں جن کا میلاد آپ منا رہے ہیں، 80 صفحے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی انبیاء کی ہوں گی۔ ان میں اللہ کرے ان کی بھی جگہ ہو جو آج یہاں بیٹھے ہیں، اور فرشتے کیا دعائیں دیتے ہیں اس دن جب وہ 120 صفوں والے گفتگو کریں، وہ یہ کہیں کہ رسول پاک کی امت کے لوگوں میں آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، یہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ رات دن یہ ذکر کرتا ہے کہ اے رب کریم، جس طرح تو نے مجھے آگ اور پانی سے پیدا فرمایا اور ان دونوں میں مصالحت ہے، یہ بڑی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور سارا دن یہ دعا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو انسان تو نے پیدا فرمایا ہے، یہ ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، جیسے میری برف اور میری آگ ان کے لیے دعا کرتی ہے، سب کو محبت کرنے والا بنا دے۔ یہ اس کی دعا ہے کہ ان سب کو محبت کرنے والا بنا دے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے ایک اور بات، کیا بات بیان کروں، عجیب عجیب سی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی محبت کی بات کرتا ہے کہ کتنی محبت ہو، آپس میں کتنا لگن ہو، ہم کس طرح زندگی گزاریں، محفلوں میں گزاریں، نعت خانے میں گزاریں، تلاوت کلام پاک میں یا انسانیت کی خدمت میں گزاریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ ایک چھوٹی سی حدیث پیش کروں گا، پھر نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کہ حضور نے فرمایا بروز حشر قیامت کے دن ایک ظالم شخص کو اللہ کے حضور میں لایا جائے گا پکڑا۔ حدیث کو میں وضاحتاً پیش کرتا ہوں، یہ اس کے سارے الفاظ تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ، ایک ظالم شخص کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ ایسا ظالم شخص ہوگا جس نے دین کے بارے میں اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہوگا، لوگوں پر نہیں، ایسا ظالم جس نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہوگا۔ جب اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک اس سے سوال کرے گا، آ گئے ہو، بڑا ظلم کیا تم نے اپنی ذات پہ، بہت ظلم کیا دین کے بارے میں،
اب آپ سمجھ جائیں کہ دین کے بارے میں ظلم کیا ہوتا ہے، وہ کیا کیا نہیں کرتا رہا اور کیا 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 وہ کرتا رہا، وہ کیا کرتا رہا آپ سمجھتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ کہے گا اس کی بھی مخلصانہ جرت دیکھیں، کہے گا ہاں میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر کے آیا، لیکن ایسے کرے گا اے باری تعالیٰ میں ایک کام کرتا رہوں، اجازت ہو تو بیان کروں۔ آپ بیان کریں، اللہ جلال میں ہوگا۔ اب دیکھیں ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ کوئی ہماری سیرت کا بخشوانے والا ایک کوئی تو ہمارے پیش نظر ہو جس کو ہم سیراب کرتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، فیاض کرتے ہیں۔ ہاں بھائی فرمائیں، کہیں کیا کہنا چاہتے ہو ظالم؟ کہے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی ذات سے بڑے ظلم کیے، لیکن ایک کام میں کیا کرتا تھا، میں تیری مخلوق میں سے جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو کلاش لوگ ہوتے تھے، جو نادار ہوتے تھے، اپاہج ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، میں ان کو قرضے دیا کرتا تھا اور ان کو مدت دیا کرتا تھا اور ان کو مہلت دیا کرتا تھا، اور ایک اور کام کرتا تھا، جب ان کو میں قرض دیتا تھا وہ اپنی ضروریات پہ پوری کرتے تھے، جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا تو میں نے اپنے بندوں کو، اپنے کارندوں کو سخت ہدایت دی تھی کہ جب ان کلاش غریب لوگوں کے پاس قرضہ لینے کے لیے واپس جاؤ، اللہ کی اس گھری ہوئی مسمار محروب پہ سختی نہ کرنا، ان سے مہربانی سے پیش آنا۔ یہ مسمار لوگ ہیں، ان سے اگر وہ کہیں کہ ابھی ہم قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو مہلت دے دینا، ان سے اچھی بات کرنا، واپس آ جانا۔ اور اے رب کریم جب وہ واپس آ جایا کرتے تھے اور پھر مدت پوری ہوتی، وہ میرے کارندے پھر جاتے، میں سختی سے ان کو ہدایت کرتا، میں نوٹس دیتا کہ جانیں یہ دیکھیں ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے، یہ اللہ کی غریب مخلوق ہے۔ اور جب وہ قرضہ دینے سے گئے کہ ہم تو مجبور ہیں، ابھی حالات نازک ہیں، تو واپس آنا، معاف کر دیا کرنا۔ جب اس نے یہ کہا کہ معاف کر دیا کرنا تو اللہ نے کہا بس آج میری سرکار میں جیسے تم نے کہا کہ دنیا کے اندر تم نے اپنی ذات پہ بڑے ظلم کیے، لیکن تو میری مخلوق پہ بڑی مہربانی کرتا تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، میرے دربار میں آج تیرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی تجھے مہربانی کر کے دکھاتا ہوں۔ تو میری مخلوق سے مہربانی کرتا تھا، جاؤ میں تمہیں بخشتا ہوں، بارش میں بھیج دیا۔ کوئی زندگی کا ایسا کونا تلاش کر رکھے جس کی تعزیز آپ نگرانی کرتے رہیں، سیرابی کرتے رہیں، اس کو اتنا بھی پسند آ جاتا ہے، اس کو اتنا بھی پسند آ جاتا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی پسند آ جائے گا، اس کو کوئی ایک ماہ بھی پسند آ جائے گا، ساری زندگی بھی پسند آ سکتی ہے۔ تو جب نظر ہے، میں آخری بات کروں، اہل نظر کی نظر میں رہیں، اہل نظر کی نظر سے گزرتے رہیں، ان کا ذکر آپ کی نظر سے گزرتا رہے۔ اور ان باتوں کے ساتھ میں خطیب نقطہ ڈال کی باتیں باقی سنوں گا اور ایک نعت آپ کی نظر کروں گا۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ شخصیات یہاں موجود ہیں۔ میں نے ناظرین میں جو کچھ کہا مجھے امید واثق ہے کہ یہ ان کی جنوں میں ہوئے گی، اور یہ ہے کہ جب حرمین شریفین پہ آپ کو آدمی نصیب ہو تو جب جانا ہے تو جانے سے پہلے کیا کرنا ہے اور جانے کے بعد وہاں کیا کر کے دکھانا ہے۔ روحانی اعداد کے بارے میں
اس نعت کے اندر خیالات ضبط کیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نقش دل سے مٹانا پڑے گا. ہر نقش دل سے مدینے مجھے جب بھی جانا پڑے گا. مدینے مجھے جب بھی جانا پڑے گا. بہت محتاط ادب کا تقاضا ہے آگے نہ ادب کا تقاضا ہے آگے نہ جاؤں. مجھے خود کو پیچھے ہٹانا پڑے گا. مجھے خود کو پیچھے ہٹانا پڑے گا. حقیقت کا نشہ نگاہوں میں اترے. حقیقت کا نشہ نگاہوں میں اترے. حقیقت کا ساغر اٹھانا پڑے گا. حقیقت کا ساغر اٹھانا پڑے گا. بازو لوگ رے دل کو سنبھالوں گا کیسے. پریشان دل کو سنبھالوں گا کیسے. مدینے سے جب مجھ کو آنا پڑے گا. مدینے سے جب مجھ کو آنا پڑے گا. لیکن وہاں جا کے دھل جائے سب داغ سیاہ. وہاں جا کوئی اشک ایسا بہانا پڑے گا. کوئی اشک ایسا وہاں جا کے دھل جائے سب داغے سیاہ. کوئی اشک ایسا بہانا پڑے گا.
اچھا ہے آپ بھی ہم حاضر ہوتے ایسی بات نگاہیں جھکانا شہرت یافتہ خطیب گولڈ میڈلسٹ UAE جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد ساجد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ محمد سجاد ساجد صاحب، آستانہ علیہ گولڑا شریف۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، واجب العزت، اسٹیج کی زینت، علماء ذی وقار، قابل تعظیم، محترم المقام، عظیم نعت گو شاعر، ادیب، استاد محترم عابد سید عابد صاحب، قابل تعظیم و تکریم ثناخوانان مصطفیٰ، فخر و سعادت حضرت قبلہ سید وسیم شاہ صاحب، الحاج حافظ و قاری ناصر محمود صاحب، محترم قاری جواد صاحب، و دیگر شرکائے محفل، حاضرین گرامی، بزرگوں، دوستوں، حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین، رب کا شکر ہے جس کے فضل، کرم، رحمت سے آج ہم بٹ فیملی میلاد کمیٹی یورپ کے زیر اہتمام، جو ان کے یہاں کے اعزاء اور
اقارب اور فیملی رشتہ داروں میں جناب حاجی نثار بٹ صاحب، فیاض بٹ صاحب، حاجی رحیم بٹ صاحب اور دیگر ان کے فیملی کے ممبران نے یہ عظیم الشان محفل سجائی ہے، انعقاد پذیر کی ہے۔ رب کائنات میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، لہٰذا ایک محدود سے وقت میں تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ یہ محفل حال میں ہو رہی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ انگریزی والے حال میں ہو رہی ہے، اس کو اردو والے حال میں بدل دیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی حال جب تک نہ ہو اس وقت تک پھر کوئی حال نہیں ہوتا۔ میں نے ایک تھوڑا سا حصہ اور ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا قرآن مجید کا۔ یار اس کی ٹھیک ہے، ایک کو کم کرو بچے، ادھر ہی بیٹھو اور کام چھوڑو۔ حاضرین گرامی، بس ٹھیک ہے، شور مقصد نہیں ہے نا، آواز پہنچنا مقصد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر کثیر تعداد میں اہل نسبت تشریف فرما ہے اور ان میں بھی کثیر تعداد میں چشتی تشریف فرما ہے، چشتی صابری ہو یا چشتی نظامی ہو، تو پھر وہ رنگ آئے گا تو پھر ایکو کی ضرورت پڑے گی، ورنہ اب یہ ٹھیک ہے۔ آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی، رب نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، من عطاء ربک، اے حبیب آپ کے رب کی عطا سے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، پابندی نہیں۔ تو یہ جو جس طرح سر عابد سید عابد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو میلاد کمیٹی بٹ فیملی نے بنائی ہے، تو اس میں وہ شکر ادا کریں، یہ سچ بات ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور بات پیش کروں کہ حضرت ایوب علیہ السلام مدت تک ابتلا اور آزمائش میں رہے۔ ایک ایسا جملہ اور ایک ایسی بات جو بعد میں لوگ سنیں گے، جو احباب، تو ان کو بھی اور آپ کو بھی یقیناً وہ محسوس کرے گی اور کئی حوالوں سے مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہ یہ ہے، میں نے ابتلا کا لفظ کہا تو جب کسی پر سختی یا تکلیف آتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ کوئی بھی کام ہوتا ہے۔ واصف صاحب نے بہت زبردست بات فرمایا، جس تکلیف میں خدا بھول جائے وہ عذاب ہے، اور جس تکلیف میں خدا یاد رہے وہ آزمائش ہے۔ بس اس بات کو محسوس کیا اپنی زندگی میں کہ کبھی اگر اس رینج میں چلے جائیں کہ خدا کے بارے میں نسیان طاری ہونا شروع تو فوراً بریک لگائیں اور واپس ہوں، چونکہ وہ عذاب ہے، عذاب سے نکلنا چاہیے۔ اور اگر تکلیف میں رب یاد رہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اس سے پھر اس کی بارگاہ سے